اور دوسرا سوال یہ کہ قومی بچت میں نے پیسے رکھوائے ہیں، گھر تھا میرا کرایہ پہ، اس گھر کے استعمال میں اب میں وہ پیسے لیتی ہوں، جو اس کا پروفٹ آتا ہے وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک بڑی ہے۔ اور قومی بچت کا جو معاملہ ہے یہ سودی معاملہ ہے، کیونکہ آپ جو پیسے رکھواتے ہیں وہ ایک قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے، اس سے اپنی جان چھڑائیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ موجود ہے، مجھے اور آپ کو اس آخری دنوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا تھا۔ کیا ہم نے فوش ویب سائٹس کا وزٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر بری دوستیاں ترک کی؟ کیا ہم نے گالیوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے آوارہ گردیوں کو چھوڑا؟ کیا اپنے ذہن میں جان بوجھ کر گندے خیالات لا کر حصول لذت کے لیے جو وقت گزارنا پہلے عادت بنایا ہوا تھا رمضان میں اس کو ترک کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑا، فراڈ چھوڑا، حرام کمانا چھوڑا؟ اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں کہ غیبت کے بغیر ہماری بہنوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کو منع کیا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں، وہ کہنے لگی مفتی صاحب پھر ہم بیٹھ کر کیا باتیں کریں؟ یعنی حیرت انگیز سوال ہے کہ غیبت اگر دو عورتیں مل کر بیٹھ جائیں غیبت نہ کریں تو کیا کریں پھر؟ یہ بتائیے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں؟ تو واقعی ان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے، لیکن یہ آخرت کے سلسلے میں انتہائی ہولناک بات ہے کہ حالت روزہ ہو پھر بھی شوہر کی غیبت، ساس کی غیبت، نندوں کی غیبت اور برائیاں ہو رہی ہوں، بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کی طرف مائل ہو۔ یہ چند رمضان کی گھڑیاں رہ گئی ہیں، اگر یہ رمضان گزر گیا اور بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، اور اگلے رمضان کا کچھ پتہ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک زندہ نہ رہوں، اور آپ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے آپ زیر زمین جا چکے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ موت کا ایک جھٹکا ہمیں ہمارے پیاروں کے درمیان سے اٹھا کر اندھیری قبر کے اندر لے جائے گا۔ آج سے پہلے ہم نے مختلف لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اپنے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ایک دن ہماری لاش بھی ہمارے گھر والوں کے سامنے پڑی ہوگی، گھر میں کوہرام مچا ہوگا، بیوی رو رہی ہوگی، بچے رو رہے ہوں گے، دوست احباب افسوس کے اظہار کر رہے ہوں گے، رشتہ دار اور محلے والے جمع ہوں گے، ہم سب شعور کی دنیا سے دیکھ رہے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، کسی ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں پہنچ سکتے، بیوی کو خاموش نہیں کرا سکتے، بچوں کو نہیں، لیکن احساس ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ جس موت کے بارے میں سوچا کرتا تھا کیا وہ موت مجھ پر طاری ہو گئی ہے؟ اس کے بعد گھر میں شور اٹھے گا، اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے کر جائیں، ہمیں لے کر جایا جائے گا، پہلے غسل دیا جائے گا، جو ہمارے بدن پہ خوبصورت کپڑے جن کو دیکھ کر ہم آئینے کے سامنے اترایا کرتے تھے وہ اتار لیے جائیں گے، کچھ لوگ ہمیں غسل دیں گے، پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرتے تھے اب وہ لوگ ہمیں غسل دیں گے، اس کے بعد ہمیں سفید کفن پہنایا جائے گا، ہمیں گھر والوں کے سامنے آخری مرتبہ لایا جائے گا، اس کا دیدار کر لو، یہ وہ شخص ہے جو آج کے بعد کبھی تمہارے درمیان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ شور اٹھ جائے گا، گھر والے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہیں چاہیں گے کہ اپنے پیارے کو اپنے سے جدا کر لیں، کچھ ساتھ چلنا شروع کریں گے، کوئی روئے گا، پچھاڑے کھائے گا، گھر والے تسلیاں دے رہے ہوں گے، محلے والے تسلیاں دے رہے ہوں گے، پھر ہمیں جنازہ گاہ میں لایا جائے گا، ہم پر تکبیر پڑی جائے گی۔ آج سے پہلے جنازہ زمین پر تھا، ہم کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے، آج منظر بدل جائے گا، ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بعد ہمیں کندھے پہ اٹھایا جائے گا، کلمہ شہادت کہا جائے گا اور ہمارا دل لرزے گا۔ آج ہمیں یقین ہو جائے گا وہ اندھیری قبر جس کے بارے میں ہمیں لرزایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم نے غفلت کی، دیندار ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر ہمیں وہاں چھوڑ کر ہمارے چاہنے والے، پیار کرنے والے ہمیں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اب اس قبر کے اندر اگر نیک عمل ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور برے عمل ہوئے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو میرے بھائیو اس وقت تو غنیمت جانے، میری بہنیں غنیمت جانے جو آج ایک لال بیگ سے ڈرتی ہیں، عذاب قبر سے خوف زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آخری ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے، خصوصاً شب قدر کی قدر کرتے ہوئے
توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے مثبت لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے تو بالکل عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے میں انتقال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تاکہ مجھے شفاعت سرکار حاصل ہو اور آپ کی دعا مقبول بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ اصرار کرنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس رمضان میں مرنا ہے اور رمضان میں موت عطا فرما، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں تیرا ذلی فیصلہ یہ ہے کہ میں رمضان میں ہی مروں تو مجھے عافیت کے ساتھ رمضان میں وفات عطا فرما۔ اچھا، ایک ضمن بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر پہلی عید کو عموماً وہ لوگ خوشیاں نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلی عید ہے میت کے بعد، تو یہ مناسب نہیں کہ ہم خوشی کریں۔ اور پھر بعض خاندان کے لوگ بھی ان کے پاس وہاں جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، ان کے غم کو تازہ کر دیتے ہیں گویا کہ۔ یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اظہار غم سے منع فرمایا تو پھر عید پر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ نئے کپڑے نہ بنانا اور زینت کو ترک کرنا، رونا پیٹنا، ایک تو ہوتا ہے وہی کہ بے اختیار ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے پہلی عید ہے، غم محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ تکلف کرنا، بھائی کوئی بھی نئے کپڑے نہیں بنائے گا، کوئی بھی زینت نہیں کرے گا، کوئی بھی میک اپ نہیں کرے گا، کہیں پہ گھومنے پھرنے نہیں جاؤ گے، رشتہ دار سے ملنے نہیں جاؤ گے، یہ ہے اظہار غم کی صورت۔ یاد رکھیں پورا گھر گناہ گار ہوگا، اور یہ ہمارا معاشرہ ایک ظالم معاشرہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف عموماً کلام کرتا ہے۔ لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لو جی دیکھو والد صاحب کا انتقال ہوا پہلی عید پر، کیسے بن ٹھن کے نکل رہا ہے، کیسے بن ٹھن کے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، بن ٹھننے کا اگر وہ زینت خواتین کر رہی ہیں اور غیر مردوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، بلکہ اگر یہ ترک زینت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوتی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ عید پر جا کر اظہار افسوس کرنا یہ بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اظہار افسوس کی اجازت دی ہے، جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہ غم کو تازہ کرے گا اور پھر کوئی اظہار غم پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسے رشتہ دار جو پہلی عید پر جا کر اظہار غم کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے، یہ شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح اظہار غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا آپ اس کی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ اس کے لیے دعائیں وغیرہ کریں، اس کی قبر پہ چلے جائیں، قبرستان جو مرد حضرات ہیں وہ قبر پہ جائیں، جا کر ان کے لیے دعا وغیرہ کریں، قرآن وغیرہ پڑھیں جس سے ان کو انسیت حاصل ہو، سکون حاصل ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار غم بالکل جائز نہیں ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ انہوں نے پوچھا کہ نماز میں بعض اوقات ہم رکعت بھول جاتے ہیں تو کیا دوبارہ پڑھیں؟ دیکھیں، اگر تو زندگی پہلی مرتبہ یہ زندگی میں ہوا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں، اور اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو دل میں غور کریں کہ دل کسی ایک طرف جمتا ہے کہ نہیں، مثلا 2 ہی ہیں یا 3، تو دل جس طرف گواہی دے بس اس کو اختیار کر لیں اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تیسری صورت یہ ہے کہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے اور دل کسی ایک طرف نہیں جم رہا تو کم والی کو اختیار کر لیں، مثلا 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہے تو 2 بنا لیں، اس کو آگے پڑھتے جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ غلط میسج چل رہا ہے آج کل، اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے کہ جس نے جمعۃ الوداع میں عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل اس ترتیب سے پڑھ لی ہے، مخصوص ترتیب بھی لکھی ہے، تو اس کی زندگی بھر کی اگر 700 سال کی نمازیں بھی ہوں تو ساری کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ میدان عرفات میں جہاں یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ انسان کے تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں، وہاں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا، نمازیں تو ادا کرنی ہی پڑیں گی۔ اور یہ افلاطون ایسا نکلا پپو پان والا اس دور میں کہ اس نے مطلقاً 4 رکعت نفل پڑھو اور پوری زندگی قضا نماز معاف ہے۔ اچھا، اور ہمارے بے وقوف قسم کے عوام جو ہے وہ نہ قرآن کو سنیں گے نہ حدیث کو، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا صریح پیغام قلب پہ کوئی اثر مرتب کرے گا، اس قسم کی باتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ باجماعت، بلکہ بعض اوقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے اس قسم کے نوافل، وہ بھی عصر کی نماز کے بعد جہاں نفل سجدہ ہی منع۔ اچھا، یہ پپو پان والا جو ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر
اور مختلف ہینڈ بلز کے ذریعے لوگوں تک اس طرح کی انفارمیشن پھیلانا کہ جس میں لوگ جس کو اختیار کر لیں، اس کا وبال نہیں ہے کوئی؟ بالکل ہے. مطلب دیکھیں نا، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ ہے، تو بخاری کی متعدد روایات سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا. تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی انہوں نے پوچھا کہ نئے نوٹ 1000 کے بدلے میں اگر آپ کوئی 900 جیسے لیتے ہیں، 1000 کا 1100 کی گڈی، 1000 کی گڈی دے رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے. نوٹ کی بیع جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس کی عمدگی کی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے، 1000 اس کے اور 100 روپے اس کے کرارے پن کے زیادہ لوں گا، تو یہ عمدگی، جودت، کرارا پن مستقل کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی قیمت مقرر کریں. بیچنے والے کو چاہیے وہ کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے، میں 1100 میں بیچوں گا، آپ کہیں ٹھیک ہے. نوٹ کی قیمت مقرر کریں، کرارے پن کی نہیں، بالکل جائز ہے. میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہوں گا، یہ جب اتنی اس کی فضیلت اور اہمیت از روح قرآن سے ثابت ہے تو اس شب کی فضیلت کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہے کہ جنہیں ہم بروئے کار لائیں تو شاید اللہ تعالی ہمیں یہ شب عطا فرمائے؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ ایسی بڑی راتوں میں فضیلتیں تلاش کرتے ہیں. کوئی پیپر مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھو گے 50 لاکھ کی نمازوں کا ثواب، 2 یہ پڑھو گے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے گا، پر جھاڑے گا، جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے اور پیدا ہو کے تمہارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں فضیلت کی تلاش کوئی منع نہیں ہے، تو مستند ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے یہ پھر اچھا ہوگا. لیکن سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتارے، اور وہ طریقہ ہے توبہ، کیونکہ یہ راتیں بابرکت ہیں. اللہ نے لیلہ مبارکہ اس کو ارشاد فرمایا، تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے مغفرت کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر آدمی کامل توبہ کرے. گناہ اپنی جگہ موجود ہوں جو بعض اوقات مغفرت کے دروازے روک دیتے ہیں، ایسی روایات آپ نے سماعت فرمائی، تو انہیں آدمی ختم نہیں کرنا چاہتا فضیلت کا حصول. بالکل ایسے جیسے کینسر میں مبتلا کوئی عورت ہو لیکن کہے کہ لپسٹک تو لا کر دے دو ذرا آخری ٹائم میں، تو پھر وہ لپسٹک لگانے کیا فائدہ؟ کینسر کو باہر نکالو، آپریشن کرواؤ. تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سیکنڈ یہ کہ غور کریں کہ آپ نے حق العبد میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے. خاص طور پر بعض شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، بیجا، اور یہاں ٹوپی لگا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے. لوٹ مار کی ہوئی ہے پوری مارکیٹ میں، نماز کا نشان ہے، تبلیغ پہ بھی جا رہا ہے، سب سے بڑا فراڈی ہے وہی کھڑا ہوا ہے، فرض کر لیں. تو بھائی پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرو. پہلے یہ جو لوگوں کا مال دبایا ہے وہ مال تو دو، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور بچوں کی 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ کے پہلی صف میں ابا آ کر بیٹھ گئے بیان سننے کے لیے. بھائی تم وہ وراثتیں تو دو اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، وہ نہیں دے رہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا وہ ہے قصور کہ ہم اپنے احتساب سے غافل ہو کر اور پھر ہم فضیلتوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ حق العبد کو فوراً دیں. اس طرح آپ نے کسی کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، بیوی کو پیچھے کر کے ماں کے سینے پر چڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کمزوری کا احساس آپ دلاتے ہیں، اور آپ آ گئے مسجد کے اندر اس رات کے اندر کہ شاید اللہ مجھے رحمت ڈھانپ لے گی. نہیں ڈھانپے گی جب تک والدہ راضی نہیں ہوں گی. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ماں ناراض ہو تو جیسے بھی اس کو راضی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. ان چیزوں پہ ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ فضیلتوں کا حصول ہے. اس میں پھر آپ نعتیہ محافل میں بیٹھیں، علماء کے بیانات سنیں، اس طرح کے پروگرام سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تنوع کے ساتھ عبادات کو اختیار کریں، مختلف اقسام کی، تاکہ نفس کسی ایک عبادت کے اختیار سے بوریت محسوس نہ کرے، کوفت کا شکار نہ ہو جائے. جتنی خوش دلی سے عبادت ہوگی اتنا بہتر ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر سو جائے آدمی، افطار کر کے سو جائے، پھر اٹھ کے جب تراویح وغیرہ پڑھ کے چاقو چبند ہو کے پوری رات عبادت. ہمارے یہاں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وہیں کلٹی ہو گئے، اب وہاں پہ وہی فضیلتیں چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں، وہ باہر خراٹے لے رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مسجد میں رات گزار لی، بڑی بات ہے. بھائی بڑی بات تو ہے، تمہاری عظمت کو سلام، لیکن اس مبارک رات میں آپ نے لیٹ کے گزار دی. نبی کریم نے فرمایا کہ من حرما فیہا فقد حرما، جو اس رات میں محروم کیا گیا وہ یقیناً محروم کیا گیا. تو پھر اس رات کو ضائع نہ کریں. خصوصاً وہ لڑکے جو ڈھابے پہ بیٹھ کر کہے لگا رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں، پھر کہا چلو یار آخری وقت میں تھوڑا سا مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اب بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ
ایسا لنگر اور نیاز تقسیم ہونے والی ہے جس کی روحانیت سے انشاءاللہ ہم فوراً 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے نیاز کھاؤ اندر بابرکت ہو جائے گا. یقیناً ہوگا، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بھائی تم پوری رات باہر بیٹھے رہے، فٹ پاتھ پہ دوستوں سے باتیں کرو، یہ چیزیں نہ کریں، ضائع نہ کریں. امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ گناہگار کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے، کہ جب تک سوتا رہے گا گناہ سے تو بچے گا. بچا رہے. تو بس یہ تمام چیزیں. اچھا ہماری بہنیں بھی یہ نہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، یکسوئی سے ایک عبادت کی طرف آئیں. پہلے پروگرام دیکھ لیں، کوئی اچھا معلوماتی ہے تو پھر تسبیحات کی طرف آئیں، درود پاک کی طرف آئیں. اور خدا را جو آپس سے گھر کے جھگڑے کیے ہیں، آخری بات ہے بس یہ، ان ساسوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے بہوؤں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں، اور ان بہوؤں سے میری گزارش ہے جنہوں نے چھپ کر تیر کے وار ساسوں کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں پیار محبت سے. یہ رات دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے باعث مغفرت نہ ہو سکے. دلوں سے کینہ نکال دیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ مغفرت ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں تاقراتوں پہ ہوتے ہیں، ایک مجمع ہوتا ہے، جناب ایک صاحب اٹھتے ہیں آج ہی شب قدر ہے، نصیب ہو گئی ہے، مبارک ہو. اس طریقے سے بھی وہ پھر وہ جناب وہی شاہ صاحب معتبر کہلاتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا آج شب قدر ہے، جناب لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں ہمیں نصیب ہو گئی. بشارتوں کا بڑا سلسلہ ہے، جن میں سے 97 ناکام ہوتی ہیں، 3 کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن وہ پیر صاحب کو وہ مرید وہی اٹھا لیتے ہیں 3 کے، وہی مرید پیر صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا. ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے، ہندوستان پاکستان میں 27ویں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے بعض علامات کی وجہ سے کہ بھئی وہ 27ویں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. آپ کے نبی کی جب صریح حدیث موجود ہے، صریح کلام موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو ہم 27ویں کو کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی پیر صاحب فرض کر لیں واقعی کوئی شیخ کامل ہے اور ان کو الہام ہوا یا انہوں نے علامات کے ذریعے کوئی بیان کر بھی دیا، تب بھی وہ ہمارے لیے دلیل اور شرعی حجت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قول کو قبول کر کے جیسے انہوں نے 23ویں کا اعلان کر دیا تو ہم 25 27 اور 29 کو چھوڑ دیں. نہیں، ہمارے نبی کا فرمان حق ہے، یہ مخفی ہی ہے. اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا تو سب سے بڑے جو اولیاء ہیں امت کے وہ تو نبی کریم کے صحابہ ہیں. کسی ایک صحابی نے کوئی ایسی کوئی بات بیان کی ہو؟ یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صحابہ تک کو حاصل نہیں ہوئی بعض چیزیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حاصل ہو گئی. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. آپ ہر رات عبادت کریں، اور ایسے حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مریدین کو نہ مطلب کسی رات کی فضیلت سے محروم کروائیں. اگر آپ اعلان کر دیں گے آپ کی واہ واہ تو ہو گئی، لیکن فرض کر لیں وہ رات نہیں ہے اور اگلی طاق راتوں میں ہے، تو آپ نے تو اپنے متبعین کو بیچاروں کو محروم کروا دیا نا. اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. بہت اچھی بات. آستین، انہوں نے کہا کہ آدھی آستین پہن کر مرد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بلا ضرورت تو نہ پڑھیں، بہتر ہے کہ پورا ڈھکا ہو، لیکن چونکہ مرد کی یہ نیچے کا حصہ کچھ ستر میں داخل نہیں ہے، اگر وہ آدھی آستین کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگی. یعنی شریعت نے پسند کیا ہے کہ پورا ڈھکا ہو، لیکن نہیں بھی ہے تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی. ایک انہوں نے کہا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میک اپ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی تہ نہیں بنتی، اگر ایسا ہے تو وضو ہو جائے گا. لیکن اگر اتنی موٹی تہ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، بعض اوقات تو واٹر پروف ہوتے ہیں، تو اس کو تو اتار کر ہی وضو کرنا ہوگا، ورنہ اس کے اوپر وضو نہیں ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے. لہذا دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں. لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا. ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے. لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا.